السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں ایک وہ ہستی کہ جس میں اللہ نے ممتا رکھی، شفقت رکھی، محبت رکھی، ایثار رکھا، قربانی رکھی۔ ماں اپنے وجود پر مشقتیں جھیلتی ہے تو ایک بچہ پرورش پاتا ہے۔ ماں اپنا خون دیتی ہے تو ایک بچے کی تخلیق کا عمل اس کے وجود میں شروع ہوتا ہے۔ ماں وہ ہستی کہ جس کا ذکر قرآن بھی فرماتا ہے، ماں وہ ہستی جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے تمہارے ماں باپ دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ہوں یعنی اف بھی نہ کہنا، نہ ان کو جھڑکنا، اپنے کندھوں کو عاجزی سے ان کے سامنے جھکا کر رکھنا اور نرمی سے بات کرنا۔ یہ سب کرنے کے بعد بھی تم ان کا حق تو ادا نہیں کر سکو گے تو یوں دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ان دونوں ماں باپ پر رحم فرما اس طرح کہ جب میں چھوٹا تھا تو شفقت کے ساتھ میرے ماں باپ نے میری پرورش کی تھی اور مجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ قرآن ماں کے بارے میں یہ بھی فرماتا ہے کہ 2 برس ماں دودھ پلاتی ہے بچے کو، اور قرآن یہ بھی کہتا ہے وہ حالت حمل میں بچے کو اٹھائے پھرتی ہے، تکلیف برداشت کرتی ہے۔ وہ بچے کو جنم دیتی ہے تو تکلیف برداشت کرتی ہے، اور جب اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کی پرورش کا پہلا دوسرا سال گزارتی ہے تو بھی وہ مشقت جھیل رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ السلام میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون؟ فرمایا کہ تمہاری ماں، پھر کون؟ تمہاری ماں، پھر کون؟ تمہاری ماں، پھر کون؟ تمہارے والد۔ جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا بھی فرمائی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے ماں باپ دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ سارے رسولوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، ایسا شخص تباہ اور برباد ہو جائے۔ اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ماں تو وہ ہستی ہے، تمہاری ماں تو وہ ہستی ہے کہ جس کی طرف تم ایک شفقت کی نگاہ ڈالو تو ایک مقبول حج کا ثواب اللہ تمہیں عطا فرماتا ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اگر 100 مرتبہ دیکھوں اپنی ماں کو، اپنے والد کو، فرمایا کہ تم 100 مرتبہ بھی دیکھو تو اللہ 100 ہی مرتبہ تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم وہ کہ جو پلٹنے کے قابل نہیں تھے، ہم وہ جو اٹھنے کے قابل نہیں تھے، ہم وہ کہ جو اپنی ناپاکی کو محسوس کرنے کے قابل میں نہیں تھے، ہم وہ کہ جن کو لقمہ پکڑنا بھی نہیں آتا تھا۔ اس وقت ماں ہی تو تھی جو سردی اور گرمی میں، برسات اور طوفانی راتوں میں بھی اپنا آرام قربان کر کے آپ کی اور میری کفالت کرتی تھی، آپ کی اور میری پرورش کرتی تھی۔ کیا اس ماں کا حق ایک مدرس ڈے ہے؟ ایک دن ماں کے نام، ایک دن ماں کے نام؟ وہ ماں جس نے ہر دن ہمیں یاد رکھا، وہ ماں جب حالت حمل میں ہم تھے 7، 8، 9 مہینے، ہر لمحہ ہماری فکر اس نے کی جب ہم اس کے حمل میں تھے، وہ ماں جس نے دودھ پلاتے وقت ہر دن ہمارا لحاظ رکھا، وہ ماں جس نے ہر رات ہمارا خیال رکھا۔ آج ہم ایک مدرس ڈے منا کر اس کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہیں سازش تو نہیں ہے غیروں کی کہ کنزیومر مارکیٹ جو ہے وہ فلرش کرنا شروع ہو جائے اور کچھ ملٹی نیشنل کو اور دیگر کمپنیز کو بزنس مل جائے اور ہم جھوٹے سہارے لے کر آرٹیفیشلی ماں کو خوش کرنے کی کوشش کریں اور پھر پورا سال بھول جائیں ماں کو؟ وہ تو مغرب ہے جہاں فادرز ڈے ختم ہونے لگا ہے، اس لیے کہ فادر کا معلوم نہیں تو فادر کا دن منائیں گے کیسے؟ اور ماں ایک عورت کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بے غیرتی ایک مسلمان تو برداشت نہیں کر سکتا۔ جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی اس کا حق ایک مدرس ڈے نہیں ہے بلکہ ایوری ڈے شوڈ بی اے مدرس ڈے۔ ہر دن ماں کا دن ہونا چاہیے، ہر دن ماں کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیے، ہر دن اس کا چہرہ دیکھ کر ایک حج کا بار بار ثواب لینا چاہیے، ہر دن اس کی دعائیں لینی چاہیے۔ اللہ ہماری ماؤں کا سایہ ہم پر قائم رکھے اور جھوٹے سہارے مدرس ڈے کے نام پر مارکیٹس کو بڑھانے کے لیے استعمال ہم نہ کریں، لوگوں کی تجوریاں بھرنے کے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ پورا سال، پوری زندگی
ماں کو یاد رکھیں، خدمت کریں، اس کی دعا لیں، اور اگر چلی گئی ہوں تو ہم ان کے حق میں صدقہ جاریہ بننے، ان کے لیے دعا اور استغفار کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔